السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ رب العالمین سے دعا ہے کہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، خوش و خرم رہو، خوشحال رہو۔ میں ہوں ٹرک ڈرائیور اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تبلیغ زون۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ دوستو آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا، یا آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ دیکھو صاف حدیث ہے کہ رب العالمین جب بھی ناراض ہوتا ہے کسی سے تو نہ تو اس کا رزق چھینا جاتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے، صرف اور صرف اس سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جب آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی گئی ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اندر وہ گناہ تلاش کریں، وہ غلطی تلاش کریں جس پر رب العالمین آپ سے ناراض ہے۔ اللہ آپ سے کیوں ناراض ہے؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ رب العالمین آپ سے کیوں ناراض ہے۔ توبہ طائب ہو جائیں، استغفار کریں اس کام کے اوپر، اس گناہ کے اوپر، تو رب العالمین خود بخود آپ کو اس بات کی اجازت دے دے گا کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ صدقہ کریں، خیرات کریں۔ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت میں صدقہ ہو، کسی کو اچھا راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی راستے میں پڑی ہوئی کسی مضر چیز کو ہٹانا بھی، یا کسی نقصان دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ الغرض کسی کو مسکرا کر ملنا، سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کے اندر بغض کینہ پالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے زبان میں ہی قدرتی طور پر کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرنا۔ تو نہیں کرنا چاہیے ایسا، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ سے رابطہ رکھ کے، اپنے اللہ سے رشتہ رکھ کے، اپنے اللہ سے تعلقات بنا کے رکھیں، تاکہ دنیاوی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے، کم سے کم رب العالمین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، تو انشاءاللہ تعالی وہ مصائب ہمارے آسانی سے ٹل جایا کریں گے۔ کوشش کیجئے، بار بار کوشش کیجئے۔ ایک چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو دعوت دیتی ہے، تو چھوٹی نیکی سے شروع کیجئے، چھوٹی نیکی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کرتے کرتے بڑی نیکیوں تک پہنچ جائیں گے۔ جیسا ایک چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو دعوت دیتا ہے، ایسا ہی ایک چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ بڑے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سختی ہوگی تھوڑی سی، کیونکہ دین اسلام کی راہ پر چلنا ایسا ہے کہ جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھنا تھوڑا کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور گناہوں کے راستے پر ایسے چلنا ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے آپ کو طاقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بس چلتے چلتے ہو اسی گناہ، کیونکہ یہ دنیا ہے، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید ہے۔ یہاں پہ آپ وہ آسائشیں جو غیر مسلم کی ہیں اس کی تمنا بھی نہ کیجیے، وہ آسائشیں جو کسی دوسروں کی ہے اس کی تمنا بھی نہ کیجیے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کے لیے قید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا نصیب رب العالمین نے بنایا ہوا ہے، اور اس کا نصیب بھی اللہ نے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کسی کے نصیب کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہیں، کسی کے نصیب کے ساتھ آپ جیلس نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر حسد نہیں کر سکتے، یہ سیدھا اللہ سے لڑنے والی بات ہوگی۔ ہمارا نصیب پہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھنے کے بارے میں بار بار کیوں کہا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کہا گیا ہے تاکہ ہم ناشکری نہ کر جائیں، تاکہ ہمارے اندر حسد نہ پیدا ہو جائے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان کسی ایک حالت میں نہیں ہے، سب کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہر کسی کی حالت ایک جیسے نہیں رہتی ہے، یا تو کوئی امیر ہے، یا غریب ہے، یا متوسط ہے، یا نیم متوسط ہے، اسی طرح ہی طبقے سے ہر ایک آدمی، ہر ایک انسان تعلق رکھتا ہے۔
تو اپنے سے نیچوں کو دیکھیے، ہمیشہ اپنے سے اوپر کی خواہشات مت کیجیے، کیونکہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو بولتے ہیں ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ تو بھائی، آپ جو نماز کا ٹائم نہیں نکال رہے ہیں، آپ ٹائم نہیں نکال رہے ہیں، تو آپ کس کے لیے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ یہ لوگ آپ کے کسی کام کے نہیں آنے والے، جس کے لیے آپ اپنا قیمتی ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دیکھیے، گولڈن پیریڈ چل رہا ہے ہمارا۔ یہ دنیا جو ہے، یہ ہمارا گولڈن چانس ہے۔ اس کے اندر ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہے، چاہے اچھا ہو برا ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا کریں۔ اس کے اندر ایک ایک نیکی معمولی معمولی باریک باریک بینی سے کرنی چاہیے، کیونکہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت والے دن ذرہ ذرہ خیر کا حساب ہوگا اور ذرہ ذرہ شر کا حساب ہوگا۔ ذرہ آپ جانتے ہیں کہ کس چیز کو بولتا ہے۔ تو جب ہمارا اتنا باریکی سے حساب ہوگا تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فضولیات ہیں، لغویات ہیں، ان سے ہم بچیں۔ ہمارے یہ دوست جن کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارے یہ عزیز و اقارب، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں اور ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ آخرت تو بہت دور کی بات ہے، یہ دنیا میں بھی ہمارے کام نہیں آ سکتا، یہ دنیا میں بھی ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دنیا میں اگر ہمارے اوپر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ آخرت میں تو اپنے والدین بھی، اپنے بچے بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے، وہ اپنے لیے نیکیاں ڈھونڈتے رہیں گے، کیونکہ پھر ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو جب ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں آنے والا، تو پھر ہم گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر یا کسی حجروں کی محفلوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر ہم جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو وہ کاہے کے لیے؟ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ ایک آدمی میرے کام نہیں آنے والا، تو میں بار اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہوں اس کے ساتھ؟ یقیناً ایک عقل مند انسان ایسا نہیں کر سکتا دوستوں، ایک عقل مند انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمارے اندر جاہلیت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں گپ شپوں میں، کہے میں، موبائلوں کو دیکھ کر یا کوئی اور ایسے فضولیات میں خود کو ڈال لیتے ہیں کہ جس سے ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائم از منی۔ ٹائم نہ صرف منی اس دنیا کے لیے ہے پیسہ، بلکہ یہ آخرت کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ اس میں ہمارا ہے۔ تو ہم ٹائم کس کے لیے ضائع کر رہے ہیں؟ ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو خدا را دوستو اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے۔ یہ دوست جو اس وقت ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں بھلے وہ پردیس میں ہو، بھلے وہ اپنے گھر میں ہو، بھلے وہ ملک میں ہو، تو یقین جانیے یہ ہمارے کام نہیں آنے والے، یہ صرف ہمارے نقصان ہے، یہ صرف ہمارا نقصان ہے۔ تو ہم چاہیے کہ ہم ایسا نقصان نہ کریں جس میں ہمارے آخرت کی بلائی نہ ہو، اور آخرت میں بھی ہمیں اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اپنے نماز کا ٹائم مت ضائع کیجیے، اپنے نیک اعمال کیجیے۔ ایک ایک عمل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی، جب ہم اس کا اجر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو ہم افسوس کریں گے، ارمان کریں گے۔ دیکھیے قیامت والے دن کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ایک چیز ہوگی، آرزو، افسوس ہوگا، حسرت ہوگی، حسرت کہ کاش میں دنیا میں یہ کام کر لیتا، زیادہ بار کرتا تو میرے آج اتنا اجر ہوتا، میرے آج اتنی نیکیاں ہوتی۔ لیکن جب بار بار کہا جا رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں تو ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ ہمارے اوپر شیطان غالب ہو چکا ہے، اور شیطان کو ہم نے خود اپنے اوپر غالب کیا ہوا ہے۔ اسی شیطان کو ہم کمزور بھی کر سکتے ہیں، اسی شیطان کو ہم اسی کے حملے میں ناکام بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو۔ ہمارے اندر چاہت ہونی چاہیے دوستوں۔
کوشش کیجیے اپنے اندر طلب پیدا کیجیے، اپنے اندر چاہت پیدا کیجیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، دنیا ہماری خود بخود سنور جائے گی۔ یہ دنیا رب العالمین نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، آخرت محنت سے ہے، دنیا ہمارے نصیب میں آلریڈی لکھ چکی ہے، لیکن تھوڑی بہت محنت دنیا کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن آخرت کے لیے زیادہ محنت ہے دوستو۔ تو اس فارمولے کو الٹا مت کیجیے کہ آخرت نصیب سے ہے اور دنیا محنت سے ہے، نہیں، آخرت محنت سے ہے۔ جتنی زیادہ محنت ہم آخرت کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا اتنا ہی زیادہ فائدہ دنیا میں بھی ہوگا۔ رب العالمین برکات ڈالیں گے ہمارے رزق میں، اور ہمیں توڑا بھی بہت زیادہ لگنے لگے گا، ہمارے دل میں سکینہ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اور ہمارے اوپر بڑے سے بڑے پہاڑ جتنا غم بھی آئے گا تو ہم اس کو سہنے کی برداشت میں ہوں گے، اور ہمیں وہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن معلوم نہیں ہوگی جتنا کہ آج ایک معمولی سی بات کے لیے بھی ہم اتنی زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں اور ہمارے دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ تو سکون تبھی آئے گا جب ہم اللہ کی راہ پہ چل پڑیں۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے دوستو، یہ آپ سب یاروں دوستوں سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیے، رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، جس حال میں بھی ہو رب العالمین کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ لوٹ کر تو آنا ہی ہے آخر۔ لیکن اس لوٹ کر آنے کا کیا فائدہ ہے جب ہماری کمر کام چھوڑ جائے گی، جب ہماری نظر کام چھوڑ جائے گی، جب ہمارا دلیل کام چھوڑ جائے گا، جب ہمارے گوڑے گھٹنے کام چھوڑ جائیں گے اور ٹوٹی پوٹی عبادت کریں گے، فائدہ تو تب بھی ہوئے گا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا جوانی میں ہوتا ہے، اور ایک مضبوط اعصاب کے ساتھ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا جتنا مزہ، جتنا اجر اور ثواب ہے تو اتنا شاید ہمیں بڑھاپے میں نہ ملے۔ تو کوشش کیجئے دوستو کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے، رب العالمین سے اپنے اپنے طور سے رشتہ بنائیے، تعلقات مضبوط کیجئے تاکہ دنیا کے غم اور ٹینشن سے ہمیں نجات مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔